نیا سال در حقیقت ایک نیا موقع ہے. جو کچھ ادھورا رہ گیا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو وقت ملا ہے، اور یہ وقت انتہائی قیمتی ہے. اور اس وقت کے اندر اگر ہم نے اپنے ماضی کی چھان بین نہ کی تو ہم اپنا فیوچر بھی تباہ کر لیں گے. ماضی کی چھان بین سے مراد گزرے ہوئے ایام کے اندر، گزرے ہوئے سالوں کے اندر ہم نے کیا ایسا کام کیا جو دنیا سے لگ ہے اور جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. بہت سے رشتوں کو ہم نے پامال کیا ہے، بہت سے تعلق ہم نے ختم کر دیے ہیں، بہت سے خاندان ٹوٹ گئے ہیں، بہت سے گھرانے تباہ ہو چکے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہمیں ان باتوں کی ذرا بھی پشیمانی نہیں ہے. بہت سے رشتوں کو ہم نے جیتے جی دفن کر دیا ہے اور اپنا تعلق ان سے ختم کر دیا ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ایک مسیح ہوتے ہوئے ہم نے کسی کا قتل کر دیا ہے. کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کو نیچا دکھانا اور کسی سے نفرت کرنا، یہ ساری باتیں قتل کے زمرے میں آتی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سپیریئر آدمی ہیں اور اب ہم دنیا سے الگ ہو چکے ہیں. میرے عزیزو، وقت بہت نزدیک ہے. بہت سے لوگ کل کا دن دیکھنا چاہتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو سچائی کی بات بتا رہا ہوں، وہ نہیں دیکھیں گے. آپ نیوز دیکھ لیجئے گا، اب تو فاسٹ میڈیا ہے، موبائل دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگ اس جہان فانی کو چھوڑ گئے. آج بھی ان کی پلاننگ تھی کہ میں اگلے سال کے اندر بہت سے کام کر لوں گا، لیکن سب کچھ ادھورا رہ جائے گا. اس سے پہلے کہ میرے عزیزو ہم بھی اس زمین کو چھوڑ دیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھرانہ کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں یشوع کی مانند کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوندی کی پرستش کریں گے. جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. ایمان سے خالی لوگ نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں. غیر نجات یافتہ لوگ نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو خدا کی قربت سے دور رہتے ہیں وہ نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خداوند کے قریب رہتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. کیونکہ خداوند رب الفوج فرماتا ہے کہ مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ اپنے ساتھ خداوند کی موجودگی کو نہیں پائیں گے. آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب، اس کی 6 تا 9 آیت. پادی شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے. لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 13واں باب، اس کی 6 آیت سے خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے: پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا: اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. آمین. میرے عزیزو، بے حد خوبصورت تمثیل ہے اور اس تمثیل کو ہم بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں اور اس تمثیل سے ہم بخوبی واقف ہیں. ایک باغبان نے ایک باغ لگایا ہے اور بہت سے درخت اس باغ کے اندر موجود ہیں، اور ایک درخت اس نے انجیر کا لگایا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ درخت جو ہے یہ اپنے وقت پر پھل دے گا. یہاں پر جو مالک کا ذکر ہے، جو باغبان کا ذکر ہے، یہ 3 سال تک اس درخت پر توجہ کرتا رہا اور اسے دیکھتا رہا. اس کی نظر دوسرے درختوں کے ساتھ ساتھ اس درخت پر بھی ہے جو پھل نہیں دے رہا. 1 سال ایسا ہوا اس نے پھل نہیں دیا اور مالک نے باغبان کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں کیا. دوسرا سال جب آیا، سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں. 365 دن اس درخت نے زمین سے ہر طرح کی انرجی لی اور باغبان کی توجہ کا مرکز رہا، اس کی دیکھ بھال ہوتی رہی، لیکن اپنے وقت پر وہ پھل پیدا نہیں کر سکا. دوسرا سال بھی گزر گیا. تیسرا سال جب شروع ہوا تو مالک کی نظر پھر دوسرے درختوں کے ساتھ ساتھ اسی درخت پر پڑی جسے وہ گزرے ہوئے سالوں میں دیکھتا رہا ہے. اور اس نے جب اس درخت کو دیکھا تو وہ انتہائی مایوس ہوا
اور اس کے دل میں دکھ پیدا ہوا کہ 3 سالوں سے میں اس درخت کے اندر پھل ڈھونڈنے آتا ہوں لیکن یہ درخت پھل نہیں دے رہا، باقی سب درخت اپنے اپنے وقت پر پھل دے رہے ہیں۔ اس درخت کی جو عمر ہے یہ 3 سال کی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بیج لگایا گیا ہے اور یہ بیج آہستہ آہستہ پرورش پاتا رہا ہے، کئی سالوں کے بعد جا کر یہ ایک تناور درخت بنا ہے اور پھر اس سے امید پیدا ہوئی کہ یہ اپنے وقت پر پھل پیدا کرے گا۔ لیکن مالک کو اس کی طرف دیکھتے ہی مایوسی ہوگی اور وہ انتہائی دکھی ہوا اور اس نے باغبان سے کہا کہ میں 3 سالوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ یہ درخت مجھے پھل ضروری دے گا، لیکن میں جب بھی اس درخت کے پاس آتا ہوں اس درخت کے اندر مجھے پھل نظر نہیں آتا، یہ درخت بے پھل ہے۔ اور اس کے لیے ایک وارننگ جاری ہو جاتی ہے کہ تو اس درخت کو کاٹ ڈال، یہ کیوں کر اس زمین کو روکے رہے، اس کی جگہ ایک نیا پودا لگایا جائے، اس پر محنت کی جائے تاکہ وہ اپنے وقت پر آ کر ہمیں پھل دے۔ باغبان مالک کی بات سن کر انتہائی دلگیر ہوا، کیونکہ اس نے بڑی مشقت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس درخت کو لگایا تھا۔ میرے عزیزو، اس نے مالک سے مہلت مانگی، وقت مانگا کہ اے خداوند تو 1 سال مجھے اور دے دے، میں اس درخت کی دیکھ بھال کروں گا، اس کے گرد تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا اور ہر طرح سے اس کی کاٹ چھانٹ کروں گا، آگے کو یہ پھل لائے تو خیر ورنہ تو اسے کاٹ ڈالنا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی کے بھی کئی سال اس زمین پر گزر چکے ہیں، ہم نے کبھی اپنی زندگی پر غور کیا ہے کیا ہم پھلدار مسیحی ہیں یا بے پھل مسیحی ہیں؟ اگر ہم بے پھل مسیحی ہیں تو میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ جڑ پر کلہاڑا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت کسی وقت بھی کٹ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کئی سالوں سے پھل نہیں لے کر آ رہے اور وہ پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس بات کو سن لیں کہ دانا جب تک زمین کے اندر مرتا نہیں وہ پھل نہیں لے کر آتا۔ ہمیں مسیح کے ساتھ مصلوب ہونا پڑے گا اور جب ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں گے تبھی ہم پھل لے کر آئیں گے۔ نہ معاف کرنے کی قسم ہم نے کھا رکھی ہے، دعا نہ کرنے کی قسم ہم نے کھا رکھی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بیزار کرتا ہے، ہمیں اس سے آوازاری پیدا ہوتی ہے اور کئی لوگ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بائبل پڑھتے ہی بائبل کھولتے ہی سستی آ جاتی ہے، نیند کے جھونکے آتے ہیں، دل نہیں کرتا کہ خدا کے کلام کو پڑھا جائے اور اس کی دانائی کی باتوں کو سیکھا جائے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم ٹی وی ڈرامے دیکھیں، دنیا کی محفلیں اٹینڈ کریں تو ہم ہر طرح سے بیدار رہتے ہیں، ہمارا جسم بھی بڑا چست رہتا ہے اور نیند کیا ہم تو ناچنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارا دل لگا ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے کہ جس طرح مالک کی نظریں اس درخت پر تھیں اسی طرح خدا کی نظریں ہم پر ہیں۔ خدا کے کلام میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ درخت کی مانند بنو، زمین پر جڑ پکڑتے جاؤ اور آسمان کی طرف تعمیر ہوتے چلے جاؤ۔ ہماری جڑیں میرے عزیزو تب مضبوط ہوگی جب ہمارا تعلق اس زمین کے ساتھ ہوگا، نچلے پورشن کے ساتھ ہوگا۔ آج ہماری زندگی کے اندر جھکاؤ نہیں تو میرے عزیزو پھر ہم پھلدار درخت نہیں ثابت ہو سکتے، کیونکہ کبھی بھی آپ نے کسی پھلدار درخت کو تنا ہوا نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہم پھلدار درخت ہیں یا پھر ہم بے پھل درخت ہیں؟ سال تو ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، سال گرہیں بھی ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ سال گرہ کا آپ کو مطلب پتا ہے؟ سال کا کم ہو جانا۔ کسی رسی کو جب گرہ لگ جاتی ہے تو کیا وہ لمبی ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ گرہ لگ جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایک رسی کو اگر کئی گرہ لگ جائیں تو وہ سائز میں انتہائی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کے کئی سالوں کو گرہ لگ چکی ہے، کم ہو گئے ہیں، اور میرے عزیزو ہم ان دنوں کو بھی بڑی شادمانی کے ساتھ مناتے ہیں جو دن ہم نے مسیح سے دور رہ کر گزارے ہیں، بدی کی حالت میں گزارے ہیں۔ بھئی سالگرہ تو اس کی ہے، نیا سال تو اس کا ہے جو خود بھی نیا مخلوق بن چکا ہے، لیکن جس کی زندگی کے اندر گناہ کی تاثیر موجود ہے اور جس نے اپنی زندگی خدا سے دور رہ کر گزاری ہے وہ تو جائے گا ہمیشہ کی آگ میں۔ تو شادمانی کیسی، خوشی کیسی، سیلیبریشن کیسی، اور کیکوں کو کاٹنا کیسا جناب۔
पार्टियां कैसी? क्योंकि उसका हिस्सा तो वो जगह है जहां रोना और दांतों का पीसना है। शादमानी तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना सारा साल मसीह में रहकर गुजारा है, और सालगिरह भी उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने अपने साल मसीह में, अपने अयाम मसीह में रहकर गुजारे हैं। शायद हम समझते हैं कि हम इस जमीन पर रहकर कोई रस्म करके बच जाएंगे, तो ऐसा कोई चांस नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ना तो ऐसी कोई आयत मिलती है और ना ही ऐसी कोई तमसील मिलती है। अगर आप बचना चाहते हैं तो खुदा की जात पर ईमान ले आइए। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में पेवस्त रहती है वही फल लेकर आती है। मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा। इंडिया के अंदर एक दरख्त है जिसकी जड़ें नहीं है, वो जमीन से कम 2 फुट ऊंचा है और वो कटा हुआ है और वो फिजा के अंदर खड़ा हुआ है। ये हकीकत है, फिजा के अंदर खड़ा हुआ है और उस दरख्त के ऊपर फल भी लगते हैं। उसका ताल्लुक जमीन के साथ ही नहीं है। मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ कि यार आखिर ये माजरा क्या है। और उस कैमरामैन ने जब दरख्त को नीचे से दिखाया कि भी इसका ताल्लुक तो नीचे नहीं है, ये सेंटर से कटा हुआ है और इसके अंदर 2 फुट 1.5 फुट का गैप है, फिर उसने उसकी वीडियो बनानी शुरू की। वो नीचे से ऊपर तक गया तो वो ऊपर जाकर एक और दरख्त के साथ जुड़ा हुआ था। वो पेवंद हो चुका था उसके साथ, उसकी शाखें उसके साथ जुड़ चुकी थी और उसी दरख्त के सहारे वो दूसरा दरख्त भी खड़ा हुआ था। जबकि लोग उसे समझ रहे थे कि ये कोई अजूबा है, और अजूबा ही हो सकता है कि एक दरख्त बगैर जड़ के खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे दरख्त के सहारे वो जनाब हरा भरा भी है, तरोताजा भी है, ताकतवर भी है और फल भी दे रहा है। ईमानदार लोग अगर इसी तरह मसीह के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो आपकी कमजोरियां भी जाती रहेंगी और आप वक्त पर फल भी लेकर आएंगे। एक दरख्त जब जमीन से ला ताल्लुक होकर अपना फल दे सकता है, तो मैं और आप मसीह के साथ जब जुड़ जाएंगे तो क्या हम फल नहीं लेकर आएंगे? बेशक। जो मसीह के साथ पेवस्त रहता है उसका ताल्लुक इसी दरख्त के साथ हो जाता है, इसी दरख्त की तरह हो जाता है जो समझ से बाला तरह के यार आखिर ये फल लेकर किस तरह आ रहा है। अपने रास्ते पर गौर कीजिए, आप किस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी रविश पर गौर कीजिए, किन बातों को आपने अपनाया हुआ है। अपने किरदार पर गौर कीजिए, किस तरह का किरदार है आपका। अपने रवैये पर गौर कीजिए, क्या हमारा रवैया मसीह यीशु की मानिंद है? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमें मसीह यीशु की मानिंद बनना है मेरे अजीजों, तभी हमारे साल मुबारक होंगे, तभी हमारी नस्ल मुबारक होगी। बहुत से लोगों ने 2022 के अंदर भी तौबा नहीं की, 2023 के अंदर भी तौबा नहीं की, लेकिन खुशियों में शामिल हो गए हैं। साल को मनाया जरूर है। आपको पता है कि आप अपनी औलाद के लिए जमीन पर क्या छोड़कर जा रहे हैं? ना तो आपकी दी हुई दौलत उनके काम आएगी, ना बनाए हुए अच्छे मकानात, ना शोहरत, ना गाड़ियां। अगर आपने खुद और अपनी औलाद को यीशु मसीह के साथ ना मिलाया तो आप इस जमीन पर अपनी औलाद के लिए नुकसान छोड़कर जा रहे हैं, उनके फायदे की बात नहीं छोड़ के जा रहे। आज हर शख्स के दिल की ख्वाहिश यही है ना कि मैं अपनी औलाद के लिए कुछ कर दूं, जीते जी मैं अपनी औलाद के लिए कुछ कर दूं। बच्चे ब्याह दें, कुड़ी दी शादी हो जाए, मेरियां फिक्रा खत्म हो जाएंगी। मेरे चीजों, यीशु मसीह के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर लीजिए तो आप हर तरह से नुकसान का सबब और बर्बादी का सबब ठहरेंगे। लेकिन अगर आप मसीह के साथ अपने ताल्लुक को कायम कर लेंगे, यकीन जाने कि आप इस जमीन पर अधूरे काम छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो अधूरे रहेंगे नहीं। आमीन। मैं ये सोचता था कि मेरी मां मर गई, मेरा बाप मर गया, तो जमीन पर हमारा क्या बनेगा। और मां बाप सोचते हुए उनकी जिंदगी के अंदर ये सवाल ज्यादा तकलीफ दे था। लेकिन जो सहूलियात हमारे मां बाप के जाने के बाद हमें मिली हैं, वो उनकी जिंदगी में नहीं मिली, क्योंकि पहले हमारी परवरिश का जिम्मा उनके जिम्मे था, लेकिन उनके जाने के बाद इस परवरिश का जिम्मा खुदावंद के हाथ में चला गया। और खुदावंद ने फिर ऐसी बरकत दी जनाब जो बेमिसाल और लाजवाब थी। अपने मां बाप की मौजूदगी में हमने दुख भी काटे, हमने फाके भी देखे हैं और जेबों से खाली भी रहे हैं, लेकिन जब से खुदावंद को कबूल किया है, जेब भी खाली नहीं रही और फाके भी नहीं आए। जिस तरह बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादत की औलाद को बेकस और टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। आप उसकी पोशाक को छू कर देखिए, आप उसका हाथ थाम कर देखिए, आपकी जिंदगी के वो बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे जिनके ताल्लुक से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार मैंने ऐसा भी बरकत मिल सकती, मेरी मदद यहां से भी आ सकती है, मुझे यहां से भी हेल्प मिल सकती है।
خدا آپ کے لیے ایسے ایسے چشمے جاری کر دے گا جو مغرب، مشرق، شمال اور جنوب سے آپ کو سیراب کریں گے۔ آپ اس درخت کی مانند ہوں گے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور اپنے وقت پر پھل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، 2023 گزر گیا، 2024 بھی گزر جائے گا، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر یسوع مسیح نہ آیا تو پھر ہمارے لیے ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہم اس کے رائٹ ہینڈ کی بجائے دائیں ہاتھ نہیں بائیں ہاتھ ہوں گے، جہاں سے بدکاروں کی، گناہگاروں کی اور ان لوگوں کی عدالت شروع ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے اس کے پیدا ہونے کی خوشی منائی، اس کے مرنے کی خوشی منائی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش نہیں کیا کہ خداوند تیرا مجسم ہونا تو میرے لیے تھا، تیرا مصلوب ہونا تو میرے لیے تھا، تیرا مر جانا تو میرے لیے تھا، اور تیرا جی اٹھنا بھی میرے لیے ہے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم بھی اس زمین کو چھوڑ دیں، ہماری خوبصورتی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں اس خوبصورتی کی وجہ سے جائیں گے۔ دولت لے کر آئیے، دنیا کے خزانے جمع کر لیجئے اور حکمت والے لوگوں کو بلا کر لے کر آئیے۔ آپ کسی ایک گناہ سے رہائی نہیں پا سکتے۔ آپ ایک چھوٹا سا جملہ کہیں کہ خداوند تو مجھے معاف کر، تو آپ اپنے سارے گناہوں سے رہائی پا لیں گے۔ اقرار کیجئے، کیونکہ جو اقرار کر لیتا ہے خداوند کی رحمت کا طلبگار بن جاتا ہے، اسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے کہ اچھا درخت ہی اچھا پھل لے کر آتا ہے، برا درخت کبھی بھی برا پھل لے کر نہیں آتا۔ آپ نے اون کٹارے جھاڑیوں کے اندر کبھی سیب لگے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، یا امرود لگے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ امرود کے درخت پر ہی لگتے ہیں، سیب کے درخت پر ہی لگتے ہیں، اور ایک ایماندار کی زندگی کے اندر وہ پھل جن کی تلاش خداوند کو ہے وہ مسیح کے ساتھ جڑنے سے ہی لگتے ہیں۔ اور یہ پھل جناب محبت کے پھل ہیں، شادمانی کے پھل ہیں، صلح کے پھل ہیں، وفاداری کے پھل ہیں، پاکیزگی کے پھل ہیں، غیرت مندی کے پھل ہیں، تابعداری کے پھل ہیں، خداوند کے حضور جھکنے کے پھل ہیں، یہ جناب دوسروں کو معاف کرنے کے پھل ہیں، سخاوت کرنے کے پھل ہیں، دوسروں کو دینے کے لیے آپ ذرا بھی دریغ نہیں کریں گے۔ آئیے میرے عزیزو، اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں۔ سال گزرنے والا ہے، ایک اندھا جو راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، جس طرح سے سال ہماری زندگی سے گزر کر جانے والا، اس طرح یسوع مسیح بھی اس اندھے کے پاس سے گزر گئے، لیکن یسوع مسیح کو اس اندھے نے پکارا، اے ربی، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ سال گزر جائے گا اور اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ خدا بھی آگے نکل جائے۔ آپ بھی پکارنا شروع کیجئے، خداوند مجھ پر اور میرے گھرانے پر رحم کر۔ میرے گھرانے کو تیری ضرورت ہے، میری نسل کو تیری ضرورت ہے۔ پادری شہزاد صاحب ہمیشہ اپنے کلام کے آغاز میں ایک آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ خداوند بھلا ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ وہ پشتوں کو برکت دینے والا خدا ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت چلتی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، آئیے اپنے دل کے دروازے خداوند کے لیے کھولیں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ اس سے پہلے میرا بلاوا آ جائے، آپ کا بلاوا آ جائے، آئیے ہم اپنے مسیح کو بلا لیں جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی بھی برکت دیے بغیر لوٹ کر واپس نہیں جاتا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر پھل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، روح القدس کو دعوت دیجیے۔ دعا کا وقت ہے اور غور کرنے کا وقت ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد 2023 2024 میں بدلنے والا ہے، لیکن اگر ہم نہ بدلے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا، سب کچھ پہلے جیسا ہی رہے گا۔ خداوند بزرگ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہمیں خداوند بار بار موقع فراہم کرتا ہے اور چانس دیتا ہے کہ تیرے لوگ تیری آواز سن کر خداوند پشیمان ہو، دھیان کر لیں، غور کر لیں، اور ان نصیحتوں کو جو تو اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے خادمین کے وسیلہ سے خدا تو اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے، ان پر غور کر لیں، کیونکہ خداوند تیرے کلام کی باتیں سن کر اگر کوئی شخص اپنی زندگی تیرے سپرد کرتا ہے تو فائدہ اسی کا ہے اور منافع اسی کو ہوتا ہے۔ سو تیری منت کرتے ہیں کہ خداوند آج کا دن جب ہم تیری حضوری کے اندر موجود ہیں تو خداوند ہم اپنے رویے کو جو ہماری تکلیف کا سبب بھی بنا ہوا ہے، اور اس رویے کے اندر انتہائی تلخی ہے، غصہ ہے، بدتمیزی ہے، اور ایسا مزاج ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، خدا تیری منت کرتے ہیں کہ ہمارا مزاج ایسا ہو جائے جو دوسروں کے لیے سکون کا سبب بن جائے۔ خدا ہم کسی کے پاس بیٹھیں تو خداوند اس کا دل ہم سے بیزار نہ ہو، بلکہ اسے برکت ملے اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ پھر کب میرے پاس آؤ گے۔ خداوند
ہم سب اپنے گھرانہ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے برکت کا سبب بننا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمیں روح القدس تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو آ اور ہماری مدد کر، تیری منت کرتے ہیں ہماری کمزوریوں کو زور میں بدل دے، تاکہ خداوند حقیقت میں ہمارے لیے ایک نیا سال آ جائے۔ خدا چھپ کے بڑی برکت دے۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگ کے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔